السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قیامت کے دن انسان کی آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور اس کی جلد گواہی دیں گے، اور داروغہ جہنمیوں سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے۔ جہنم کا عذاب جب کافر دیکھیں گے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ ملیں گے کہ ہائے افسوس، اور رسول اللہ کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے والوں کا کیا حل ہوگا روز قیامت۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تمام ڈیٹیلز۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ داروغہ جہنم پوچھے گا، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کافر جواب دیں گے کہ آئے تھے، لیکن ہم نے خود ہی جہنم کا عذاب مول لے لیا۔ داروغہ جہنم ان سے پوچھیں گے، تو پھر ان دروازوں سے داخل ہو کر جہنم میں تشریف لے جائیں۔ اور اس کے بارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں ارشاد خداوندی ہے، فیصلے کے بعد کافر گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جہنم کے دربان ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس خود تمہارے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور اس دن کے آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں آئے تھے، لیکن عذاب کا فیصلہ کافروں پر حق ثابت ہو کے رہا۔ کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بری جگہ ہے۔ داروغہ جہنم، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کافر کہیں گے، آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ کاش ہم اس کی بات پر غور کرتے اور سن لیتے اور آج آگ سے بچ جاتے۔ تو داروغہ جہنم کہے گا، لعنت ہے تم پر، اب اعتراف جرم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بارے میں سورہ ملک کی آیت نمبر 8 to 11 میں ارشاد خداوندی ہے، ہر بار جب کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا، دربان ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی تو نازل نہیں کیا اور تم لوگ زبردست گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تب وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں غور سے بات سنتے یا سمجھتے، تو آج اس بھڑکتی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اسی طرح وہ اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے۔ جواب میں دربان کہیں گے، لعنت ہے ان جہنمیوں پر۔ اور داروغہ جہنم اس دن مشرکوں سے کہیں گے کہ تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا کہاں ہیں؟ تو مشرک کہیں گے کہ افسوس، ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی تو بیکار اور اب ثابت ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں سورہ مومن کی آیت نمبر 70 to 74 میں ارشاد خداوندی ہے، جب مشرکوں کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور وہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے اور جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا، جنہیں تم شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے علاوہ؟ تو مشرک جواب دیں گے، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، یعنی اب تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے اس سے پہلے ہم کسی کو پکارتے ہی نہ تھے۔ کافر اپنے آنکھوں، کانوں اور جلد سے مخاطب ہو کر کہیں گے، تم نے اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو کان، آنکھ اور جلد کہیں گے، ہمیں اسی اللہ نے بولنے کا حکم دیا جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی لیے ہم نے گواہی دی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 19 to 21 میں ارشاد خداوندی ہے، جس روز اللہ کے سارے دشمن کافر اور مشرک آگ کی طرف لے جائے جائیں گے اور اگلوں پچھلوں کے آنے تک روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سارے اللہ کے دشمن وہاں آگ کے اوپر پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور جسم کی کھالیں ان کی گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اللہ کے دشمن اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے، ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی دی ہے
جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ اور اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے، اللہ نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے سارے وعدے پورے کر دیے، کیا تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے بھی پورے ہو گئے؟ تو اہل جہنم کہیں گے، ہاں ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے ہو گئے۔ داروغہ جہنم کہے گا کہ لعنت ہے آخرت کا انکار کرنے والوں پر اور اسلام کا راستہ روکنے والوں پر۔ اس کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 تا 45 میں ارشاد خداوندی ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے سچ ثابت ہوئے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو پا لیا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں۔ تب دونوں گروہوں کے درمیان ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا، اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور دنیا میں ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والے منافقوں اور مومنوں کے درمیان اس طرح مکالمہ ہوگا۔ منافق کہیں گے کہ اس اندھیرے میں ہمیں بھی اپنے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لینے دو، تو مومن کہیں گے یہ نور حاصل کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں جاؤ اگر تم جا سکتے ہو۔ اس انکار پر منافقوں کی دوبارہ عاجزانہ درخواست، منافق کہیں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ رہتے تھے؟ تو مومن کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ تو رہتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم شک میں مبتلا تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے، لہٰذا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 13 تا 15 میں ارشاد خداوندی ہے، قیامت کے روز منافق مرد اور عورتیں مومنین سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف تو دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے یا دنیا میں لوٹ جاؤ اور وہاں سے اپنے لیے روشنی ڈھونڈ کر لاؤ۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت یعنی جنت ہوگی اور باہر عذاب یعنی جہنم۔ منافق دوبارہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومنین جواب دیں گے کہ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق کے فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، اللہ اور رسول کے بارے میں شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات اسلام اور مسلمانوں کے صفحہ ہستی سے مٹنے کی تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یعنی موت آ گیا۔ آخر وقت تک وہ بڑا دھوکہ باز یعنی شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دھوکہ، لہٰذا آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا ساتھی ہے اور بدترین انجام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کافروں سے براہ راست مکالمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھے گا کہ کیا میری آیات تمہارے پاس نہیں آئی تھیں؟ کافر کہیں گے کہ یا اللہ، ہم گمراہی میں تھے، ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے، دوبارہ کفر کیا تو ہم سزاوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دور ہو جاؤ، یہاں سے نکلنے کے بارے میں مجھ سے ذرا بھی یہ بات نہ کرنا، ذرا یہ بتاؤ کہ دنیا میں تم کتنا عرصہ زندہ رہے؟ کافر کہیں گے بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اتنی قلیل مدت کے لیے بھی تم عقل سے کام نہ لے سکے اور سمجھ بیٹھے کہ ہمارے پاس کبھی نہیں پلٹو گے۔ اس کے بارے میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 105 to 115 ارشاد خداوندی ہے، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں اور تم لوگ انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم واقعی گمراہ تھے، اے ہمارے رب ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال دے، پھر ایسا جرم کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا
دور ہو جاؤ، میرے سامنے سے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان سے ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا پھل میں نے انہیں دے دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ذرا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ تو وہ کہیں گے 1 دن، یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھے گا، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا سچ ہے یا نہیں؟ تو کافر کہیں گے، کیوں نہیں، بالکل سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو پھر اپنے انکار کا مزہ چکھو۔ کافر افسوس، قیامت کے بارے میں ہم نے سخت غلطی کی۔ اس کے بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 30-31 میں ارشاد خداوندی ہے، کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ کافر اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا، کیا یہ حیات بعد الممات حقیقت نہیں ہے؟ کافر کہیں گے کہ ہاں اے ہمارے رب، بالکل حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تو پھر اپنے انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، اور جب وہ گھڑی اچانک آ جائے گی تو کہیں گے، ہائے افسوس، قیامت کے معاملے میں ہم سے کیسی غلطی ہو گئی۔ اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لاتے ہوئے ہوں گے۔ بہت ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ اور اہل جنت اور اہل جہنم آپس میں جب بات کریں گے تو اہل جنت ان سے پوچھیں گے، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ تو اہل جہنم کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ اور رسول کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی مذاق اڑاتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ اس کے بارے میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 40-47 میں ارشاد خداوندی ہے، اہل جنت میں اہل جہنم سے سوال کریں گے، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بناتے تھے۔ ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے کہ ہمیں موت آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے ولیوں کے درمیان ایک سبق آموز مکالمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہوئے؟ اللہ کے ولی بولیں گے، سبحان اللہ، ہم تیرے سوا کسی دوسرے کو اپنی حاجت روا اور مشکل کشا کیسے بنا سکتے تھے؟ تو نے انہیں دولت دنیاوی جسے پا کر وہ خود ہی گمراہ ہو گئے۔ اور اس کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 17-18 میں ارشاد خداوندی ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرکوں اور ان کے معبودوں کو بھی گھیر لائے گا جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر معبود سمجھ رہے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا کارساز بنائیں۔ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ تیرا اللہ کا یعنی فرمان بھول گئے اور ہلاکت زدہ ہو کر رہے۔ اور پھر داروغ جہنم اہل جہنم سے عبرتناک سوالات پوچھے گا۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 77 میں ارشاد خداوندی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد یعنی جہنم کے داروغ مالک سے درخواست کریں گے کہ تیرا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے تو اچھا ہے، کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کی اس درخواست کے جواب میں داروغ جہنم مالک
40 साल तक इनसे एराज़ बरतेगा और इनकी दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं देगा। 40 साल के बाद दोग़े जहन्नुम उन्हें ये जवाब देगा कि तुम इसी जहन्नुम में रहोगे। ये सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 77 है। फिर जहन्नमी बराह रास्त अर्ज़दाश्त होंगे कि सूरह मोमिनून की आयत नंबर 107 में इरशाद खुदावंदी है। जहन्नमी कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें एक दफ़ा इस जहन्नुम से निकाल दे, अगर हम दोबारा ऐसा करें तो हम ज़ालिम होंगे। और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 108 में इरशाद खुदावंदी है कि अल्लाह ताला इनकी बात से इसी तरह एराज़ करेंगे जिस तरह उन्होंने दुनिया में अल्लाह की बात से एराज़ किया। फिर अल्लाह ताला उन्हें जवाब इरशाद फरमाएंगे, दूर हो जाओ मेरे सामने से, पड़े रहो इसी में और मुझसे बात ना करो। अब्दुल्ला बिन उमरू फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, इसके बाद इनके होंठ बंद हो जाएंगे और सिर्फ़ इनकी चीखो पुकार की आवाज़ें बाकी रह जाएंगी। इस रिवायत को हाकिम ने भी रिवायत किया है। और मज़ीद अहले जहन्नुम की नाकाम हसरतें क्या होंगी, वो किस तरह जहन्नुम में मौत की तमन्ना करेंगे और जहन्नमी किस तरह अपने हाथों को मलेंगे और अपने पीरों, दरवेशों और आलमों को जहन्नुम में अपने पाँव तले रोंदने की उन्हें हसरत होगी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये तमाम डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और व्यूवर्स, मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए नाज़िया को इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।